لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمرہ اور حج سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیریز میں سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں. اس سیریز کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف عمرے اور حج کے ارکان بتانا نہیں ہے. وہ آپ کو ہر جگہ سے مل جائیں گے. ایزیلی بکس بھی اویلیبل ہوتی ہیں اور ہر جگہ پہ ویڈیوز بھی آپ کو میسر ہوتی ہیں. اس سیریز کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اپنے مشاہدے کو، اپنے تجربے کو اور جو جو میں نے جب جب وہاں جا کر دیکھا اور اس سے جو جو کچھ سیکھا وہ بھی آپ تک پہنچا دوں، تاکہ جو بھی کوئی نیا جا رہا ہے، پہلی بار جا رہا ہے، اس کو کوئی پرابلم نہ ہو. حتی الامکان میری یہ کوشش ہوگی کہ ہر طرح کا تجربہ اور ہر طرح کا مشاہدہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ٹپس اینڈ ٹرکس بھی دی جائیں کہ کہاں پر کیا کرنا ہے اور کہاں پر کیا نہیں کرنا، یا کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو لوگ کر بیٹھتے ہیں بھولے سے یا لا علمی میں، تاکہ آپ لوگوں کو علم ہو، آپ کو معلوم ہو اور آپ کا سفر جو ہے وہ آسانی کے ساتھ گزر سکے. تو شروع کرتے ہیں اس سیریز کو، اور سیریز کو شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم سب کو اس نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں صحیح طریقے سے سب کو گائیڈ کر سکوں اور کوئی بھی بات میرے منہ سے غلط نہ نکلے. آمین. تو سیریز کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے عمرے کے ارکان کے حساب سے، کیونکہ جو لوگ حج پر جاتے ہیں ان کو بھی پہلی بار جا کر وہاں پر عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے. پاکستان سے جو بھی فلائٹس جاتی ہیں وہاں پہ جا کر پہلے آپ نے عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے ہم اپنی بات جو ہے وہ اس سیریز کا آغاز عمرے کے ارکان سے شروع کریں گے. عمرے کے بیسیکلی 4 ارکان ہیں. سب سے پہلا ہے احرام اور نیت، دوسرا ہے طواف، تیسرا ہے سعی، اور پھر ہے حلق یا قصر. ایک ایک کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ کریں گے، اور ہر ایک کے اوپر میں آپ کے ساتھ الگ ایک ویڈیو شیئر کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر آئیڈیاز مل جائیں، اور جس نے جس حصے کے متعلق انفارمیشن لینی ہے وہ وہاں جا کر اس ویڈیو کو سن سکتا ہے. تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے عمرے کے اندر احرام اور نیت. سب سے پہلے آ جاتے ہیں احرام. یہ احرام ہے کیا؟ لوگوں کا ایک نظریہ ہے کہ شاید احرام کسی لباس کا نام ہے. اس وجہ سے خاص کر خواتین بہت پریشان ہو جاتی ہیں کہ انہیں لگتا ہے کہ شاید احرام کوئی ایک چادر کا نام ہے یا کوئی سر پہ لینے والا کوئی سکارف ہے جسے احرام کہتے ہیں. کیونکہ یہ کنفیوژن کیوں کریٹ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کا احرام جو ہے اس کا ایک خاص لباس ہے، 2 چادریں ہیں، اور وہ جب وہ پہنتے ہیں تو عورتوں کو بھی ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ شاید عورت کا بھی کوئی اس قسم کا لباس ہے یا کوئی خاص قسم کی چادر ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ احرام ہے کیا. احرام ایک حالت کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ نیت کر کے داخل ہو جاتے ہیں، اور اس حالت کے اندر لباس کی بھی کچھ شرائط ہیں اور ویسے بھی کچھ شرائط ہیں جو آپ کو نہیں کرنی، یا کوئی ایسے کام ہیں جو عام زندگی میں آپ کے لیے حلال ہیں، مگر جیسے ہی آپ حالت احرام میں داخل ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے وہ جائز کام بھی ناجائز ہو جاتے ہیں کچھ وقت کے لیے. جب تک آپ کا عمرہ یا حج جس کی بھی آپ نے احرام کی نیت کی ہے، جب تک وہ ادا نہیں ہو جاتا تب تک آپ اس حالت میں رہیں گے. یاد رکھیں، میرے اس لفظ پر غور کریں، اس حالت میں رہیں گے. احرام ایک حالت کا نام ہے، ٹھیک ہے. لباس اس کے اندر پھر ظاہر سی بات ہے ایک شرط کے طور پر آتا ہے کہ اس طرح کا لباس ہونا چاہیے. اس کا تعلق کوئی اسپیسیفک چادر یا کسی اسپیسیفک دوپٹے یا کسی اسپیسیفک ہیڈ سکارف کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس بات سے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مردوں کا احرام کیا ہوتا ہے. مردوں کا احرام بہت کامنلی نون ہے، اس پہ کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ ہم ہمیشہ سے دیکھتے آئے ہیں مردوں کا احرام جو ہے وہ 2 سفید انسلی چادریں ہیں. جو نیچے والی چادر ہے اسے تہبند کی طرح باندھنا ہوتا ہے. کس طرح باندھنا ہوتا ہے؟ جو مرد حضرات پہلی دفعہ جا رہے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ یوٹیوب پہ کسی بھی قاری کی یا کسی بھی مولوی کی بہت ساری ویڈیوز پڑی ہوتی ہیں جس میں احرام باندھنے کا صحیح طریقہ بتایا جاتا ہے. یہ جان کر جائیں، ویڈیوز دیکھ کر جائیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے صرف باندھ کر اس کو بیٹھ نہیں جانا،
اس میں آپ نے پورا دن گزارنا ہے، آپ نے چلنا پھرنا ہے، آپ نے اس میں نمازیں بھی ادا کرنی ہیں. تو آپ کا تہبند یا آپ کی یہ چادر اس انداز سے لپٹی ہونی چاہیے کہ آپ کو چلنے میں بھی آسانی ہو، اور آپ کا یہ چادر کھلے بھی نہ، اور آپ کو نماز کی ادائیگی میں بھی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہ ہو. اور یاد رہے، حج کے سفر میں یہ احرام 3 دن تک آپ پہنے رکھتے ہیں، تو 3 دن اسی میں اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب کچھ ہوتا ہے. تو یہ پریکٹس کر کے جائیں، چادر کو لے کر ایک دفعہ کسی ویڈیو کو دیکھتے ہوئے سیکھ کر جائیں کہ کیسے باندھا جاتا ہے. اوپر والی چادر کو اسی طریقے سے جیسے عورتیں بھی چادر کندھے پہ اوڑھتی ہیں، اس طریقے سے لیا جاتا ہے. اب ایک ٹپ اینڈ ٹرک میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کہ جب آپ احرام خریدنے جائیں تو عموماً آپ سے ایک سوال کیا جائے گا. دکاندار آپ سے پوچھے گا کہ کیا آپ کو تولیے والا احرام چاہیے یا آپ کو کاٹن کی چادر والا. ٹھیک ہے، تو یہ 2 قسمیں ہیں. کیا ہے بیسیکلی قسمیں؟ اس میں صرف کپڑے کا فرق ہے. کپڑے آج کل بہت طرح کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں، لیکن یہ 2 بیسک ٹائپس آپ سے پوچھی جائیں گی. اب رہا سوال کہ ان میں سے بہتر کون سا ہے، تو میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ تولیے والا احرام استعمال کیا جائے. اس کی وجہ یہ ہے، بیسیکلی 2 وجوہات ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ پسینہ بہت آتا ہے، اور زیادہ تر مکہ کا موسم جو ہے سارا سال گرم رہتا ہے. صرف چند مہینے ہیں دسمبر جنوری کے، تھوڑا سا فیبرری کا، جس میں تھوڑا ٹمپریچر نارمل ہوتا ہے، ادروائز وہاں گرمی ہوتی ہے. تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، اور جب پسینہ آتا ہے تو ظاہر ہے تولیے کا جو سٹف ہے وہ اس کو اچھی طرح جذب کر لیتا ہے، تو آپ کا جسم اس پہ ریش کا ہونے کا چانس کم ہے. دوسری جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب پسینہ بہت آتا ہے، یا جس طرح حج کے دنوں میں آپ بار بار غسل خانے میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو گیلا ہو جاتا ہے احرام. تو جب کاٹن کی جو سفید چادر ہے وہ جب گیلی ہوتی ہے تو وہ جسم کے ساتھ چپکتی بھی ہے، اور اس کے علاوہ تھوڑا سا وہ ایک سی تھرو والی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے، تو انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں مرد حضرات. اس وجہ سے تولیہ جو ہے وہ ذرا بھاری ہوتا ہے، موٹا ہوتا ہے، وہ اس کو گیلا بھی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر 2 احرام خرید رہے ہیں تو ایک احرام آپ تولیہ والا خریدیں، اور کاٹن کا احرام جسٹ لے کر ایک ایکسٹرا کے طور پر رکھیں کہ کبھی اگر کوئی گندا ہو جائے، میلا ہو جائے، ناپاکی لگ جائے، تو اگر چینج کرنا ہو تو اس وقت کوئی ایک آدھی چادر آپ چینج کر لیں. مگر کوشش یہی کریں کہ اپنے ساتھ سفر میں تولیے والا احرام رکھیں. اب آ جاتے ہیں عورتوں کے احرام کے اوپر. عورتوں کے احرام میں کوئی مشکل نہیں ہے. سمجھنا یہ ہے کہ عورت کا احرام وہی ہے جو ویسے بھی عورت کو ریکمینڈڈ ہے کہ گھر سے جب باہر نکلتی ہے تو وہ اس حالت میں ہو. سیم وہی چیز فالو کرنی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ کچھ بھی نظر نہ آئے، سب کچھ ڈھکا چھپا ہو. اور یہ کچھ مشکل نہیں ہے ان خواتین کے لیے جو ویسے بھی اپنے آپ کو اسی طرح کیری کرتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں تو چاہیے کہ ہم اس حالت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. ہمیں تو چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں جب بھی کبھی گھروں سے باہر نکلیں تو ہم اسی انداز میں نکلیں. یہی اللہ کا پسندیدہ انداز ہے، بلکہ یہ تو ہمارے اوپر ایک فرض کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جب آپ نے سمجھ لیا کہ احرام عورت کا یہ ہے کہ اس کا چہرہ اور ہاتھ کے علاوہ سب کچھ ڈھکا ہو، تو اب اس میں پھر کوئی بھی آپ کپڑے پہن سکتے ہیں. آپ کسی بھی قسم کے کپڑوں میں اگر کمفرٹیبل ہیں تو آپ اگر شلوار قمیض پہننا چاہتی ہیں آپ شلوار قمیض پہنیں، لیکن یاد رکھیں وہ شلوار قمیض آپ کے احرام کی شرائط کو پوری طریقے سے یوٹیلائز کر رہی ہو، اس کے اوپر پوری اتر رہی ہو. اب میں یہ بات کیوں کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ پاکستانی خواتین کا ایک رواج ہے کہ حج پر جانا ہے تو ہم نے ایک سفید رنگ کا چکن کا جوڑا سلوا کر جانا ہے. یہ ایک ٹرینڈ کے طور پر چل رہا ہوتا ہے. اس سفید چکن کے جوڑے میں بہت مسئلے ہیں. سفید رنگ میں ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ گرمی کی وجہ سے سلوایا کیا جاتا ہے کاٹن یا لون، اور سفید رنگ کی کاٹن یا لون بہت پتلی ہوتی ہے، اس میں سے سارا جسم جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. ذرا سی جھلک پڑے، کوئی روشنی کا اینگل فرق ہو، یا ذرا سا کوئی پانی کا چھینٹا پڑ جائے، آپ کا جسم نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا پرابلم چکن کا یہ ہے کہ چکن کے اندر ہول ہوتے ہیں، اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، تو آپ کس طرح سے یہ لباس مناسب سمجھ سکتے ہیں کہ احرام کی حالت میں ہم یہ پہنیں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے آپ کو نہیں آپ سے گاؤن پہنا جاتا تو آپ شلوار قمیض ہی میں کمفرٹیبل ہیں. اکثر بڑی خواتین نہیں گاؤن سنبھال سکتی، تو کوئی بات نہیں، آپ بس کوشش کریں موٹا تھوڑا سا کپڑا کاٹن موٹی ہو. دوسرا یہ کہ رنگ تھوڑا ڈارک ہو، اور سلا بھی اس طرح سے ہو کہ ٹائٹ نہ ہو، آپ کا جسم جو ہے اس کے خد و خال نمایاں نہ ہو رہے ہوں، تاکہ احرام کی پابندی ٹھیک سے ہو سکے. بازو اس طرح سے سلی ہو کہ پوری آپ کی کلائی تک کور کر رہی ہو.
ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس کے ساتھ اگر دوپٹہ لینے کی عادی ہیں تو دوپٹے کو بھی اس انداز سے سر پہ جمائیں کہ نہ تو کان نظر آئے نہ تو آپ کے سر کے بال نظر آئیں. یہ احتیاطیں کریں. شلوار بھی اس طرح کی ہو کھلی سی کہ جس میں آپ کے جسم کے ساتھ چپکتی نہ جا رہی ہو. یہ نہ ہو کہ ٹائٹ پاجامہ پہنا ہوا ہے اور آپ اس میں جا رہے ہیں. تو احرام کی پابندی اگر کرنی ہے اپنے عام لباس کے ساتھ تو آپ کر سکتے ہیں. صرف آپ کو انداز اپنا چینج کرنا پڑے گا. بہترین چیز کیا ہے؟ بہترین چیز یہی ہے کہ آپ ایک کھلا سا گاؤن سلوا لیں. بہت ہی آسان حل ہے. نہ آپ کو کوئی ٹینشن ہوگی، نہ آپ کو کوئی پریشانی ہوگی، نہ چوک اٹھنے کا مسئلہ ہوگا کہ چوک لمبے ہیں چھوٹے ہیں، اٹھنے بیٹھنے میں قمیض ادھر ہل رہی ہے ادھر سرک رہی ہے، نہ نیچے جو ہے وہ ایکسٹرا کپڑے شمیزیں پہننے کی آپ کو ضرورت پڑے گی. آپ ایک گاؤن سلوائیں تھوڑے تھوڑے سے ڈارک کلر کا اور کھلا کھلا سا. اس کے اندر بلکہ سائڈ پہ پاکٹس بھی لگوا لیں تاکہ آپ کو اگر چھوٹی موٹی ضرورت کی چیز ڈالنی ہے، کوئی تسبیح کوئی موبائل، تو آپ کی اسی پاکٹ میں آ جائے گا. آپ اس طرح کا گاؤن سلوا لیں سادہ بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کے لیے سب سے بہترین کام کرے گا. دوسرا، کوشش یہ کریں کہ اسکارف لیں. اسکارف جو ہے نا وہ ایزی ہوتا ہے دوپٹے کی نسبت مینٹین کرنا. تو بیسیکلی عورت کا احرام کیا ہے؟ چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ پورا جسم کا ڈھانپا ہونا. ایک چیز نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ گھر سے نکلنے سے پہلے احرام کے کپڑے پہن رہے ہوں گے تو اس سے پہلے غسل کرنا بہتر ہے. یہاں پہ میں نے لفظ لکھا ہے بہتر، یہ فرائض میں نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. فرض میں تب آ جائے گا، واجب آپ پہ تب ہو جائے گا جب ویسے ہی آپ کی کوئی ناپاکی کی کنڈیشن چل رہی تھی اور آپ کے اوپر ویسے ہی غسل واجب ہے، تب تو آف کورس آپ نے کرنا ہے. لیکن اگر آپ نارمل کنڈیشن میں بیٹھے ہیں اور آپ کی فلائٹ کا ٹائم ہونے والا ہے اور آپ نے سوچا تھا کہ میں ہوں تو پاک لیکن چلو ایک دفعہ پھر غسل کر لوں گی، لیکن پاکستان میں ہمیں مسائل پتہ ہیں، کبھی پانی ٹھنڈا آ رہا ہے، بجلی نہیں ہے، موٹر نے پانی نہیں چڑھایا، بہت سارے مسائل ہیں اور آپ جو ہے وہ نہیں ٹائم مل رہا کہ آپ غسل کر سکیں، تو پلیز پینک نہیں کرنا. یہ فرض میں نہیں آتا. ٹھیک ہے. یہ ایک ویسے ہے کہ جس طرح جمعے کو بھی کہا جاتا ہے ایک مسنون عمل ہے کہ آپ غسل کر کے نکلیں، یا ویسے بھی غسل کرنا اچھا ہے، طہارت کے قریب ہے. تو اگر آپ پاک صاف ہیں اور غسل نہیں کر پا رہے تو کوئی بات نہیں، لیکن بہتر عمل یہی ہے کہ آف کورس آپ احرام پہننے سے پہلے اچھا سا غسل کر لیں. اچھا، اب میں وہ چیزیں ڈسکس کروں گی جو عورتوں کے احرام میں غلطیاں ہوتی ہیں، جو میں جب بھی وہاں جاتی ہوں اور میں یہ چیزیں دیکھتی ہوں. سب سے زیادہ جو عورتوں کے احرام میں غلطیاں نظر آتی ہیں انفارچونیٹلی، وہ مجھے پاکستانی اور انڈین بہنوں کی ہی نظر آتی ہیں. وہ کیوں ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتی. ہم شاید علم لے کر نہیں جاتے، ہم سیکھتے نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا کیا وجہ ہے. بہرحال جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ میں آج آپ کو بتا دیتی ہوں، اور اس ویڈیو میں بیسیکلی جو آپ کو سلائڈ پر دکھاؤں گی وہ یہ ہے کچھ طریقے سر کے اسکارف لینے کے. اس میں زیادہ میجورٹی غلطیاں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ تصاویر دکھاؤں گی دو، جس طریقے سے ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اپنا اسکارف لیں. اگر آپ اس سائڈ پہ تصویر دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح کے اسکارف وائٹ کلر کے آج کل بنے ہوئے مل رہے ہیں. اس تصویر میں پرومیننٹ پتہ نہیں ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن یہاں ایک ڈوری سی لگی ہوتی ہے، اسے باندھ کر عورتیں یہ اسکارف لے لیتی ہیں. یہ اسکارف مارکیٹ میں بہت ایزیلی اویلیبل ہے، بلکہ مجھے یہ گمان ہوا جب میں عمرہ پہ گئی کہ بہت ساری پاکستانی لیڈیز نے یہی چادر پہنی ہوئی ہے. تو مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید احرام بیچنے والے جو ہیں دکاندار، انہوں نے احرام کے نام پر یہ چادر شاید اس سٹینڈرڈ کی سی ہوئی ہے اور سب کو وہ دیتے پھر رہے ہیں. تو لینے میں کوئی خرابی نہیں ہے، بٹ دیکھ سوچ سمجھ کے خریدیں کیونکہ آپ کے پیسے لگتے ہیں ہر چیز کے اوپر. تو اس چادر میں پرابلم یہ ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے ایک سٹینڈرڈ سائز کی سلی ہوتی ہے اور یہ ہر کسی کے چہرے اور سر کے حساب سے نہیں ہے. تو میں نے بہت سی خواتین کو یہ چادر لیے دیکھا، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ احرام ہے، شاید یہی وائٹ چادر ہمارا احرام ہے، اسی لیے وہ لازمی لے کے آتی ہیں. اور وہ جب پہنتی ہیں تو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کے چہرے کا سائز چھوٹا ہے، سر کا سائز چادر کے حساب سے نہیں ہے، تو کیا ہوگا کہ ان کی گردن نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ ڈوری باندھ تو لیتی ہیں، سر تو ڈھک جاتا ہے، بٹ گردن جو ہے وہ کھلی رہ جاتی ہے. تو پلیز یہ اسکارف جو ہے وہ کوئی احرام کا حصہ نہیں ہے. آپ اپنے حساب سے بھی اسکارف لے سکتے ہیں. اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم نے یہی خریدنا ہے تو خرید کے ایک دفعہ پہلے ٹیسٹ کر لیں کہ کس طرح آپ اس کو ٹائٹ کریں گے اور کس طریقے سے اس کو پن اپ کریں گے کہ آپ کی گردن نظر نہ آئے. یہ میں نے بہت دیکھا ہے وہاں پہ گردن والا معاملہ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے نہیں کرنا. تو دوسرا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے، یہ سب سے بیسٹ طریقہ کار ہے، میں ہمیشہ سے اسی کو فالو کرتی ہوں اپنی عام روٹین کے اندر بھی.
اور وہاں پر بھی اس سے آپ کی زندگی میں اتنی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ طریقہ کیا ہے کہ یہ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں سر کے اس حصے پہ یہ ایک کیپ پہنی ہوئی ہے، یہ کپڑے کی کیپ ہوتی ہے اور یہ آپ کو ہر ابایا شاپ پہ آرام سے مل جائے گی سستی سی، ٹھیک ہے؟ یہ آپ لے لیں اور یہ کیپ اپنے سر پہ پہن لیں۔ اس کیپ کی بھی دو کوالٹیز ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے جس میں آگے آپ سر پہ پہن کے پیچھے سے اس کو ڈوری سے باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ وہ پہننا پسند کرتے ہیں۔ ایک دوسری ٹائپ ہوتی ہے ٹیوب کیپ کی طرح کی، وہ پوری کی پوری سلی ہوتی ہے کیپ، آپ اس کو اپنی گردن کے اندر پہنتے ہیں اور پھر کھینچ کر سر کے اوپر چڑھا لیتے ہیں۔ میں وہ استعمال کرتی ہوں، مجھے وہ زیادہ ایزی لگتی ہے۔ بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی استعمال کر لیں۔ کیوں استعمال کر لیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیپ جو ہے آپ کے بالوں کے اوپر سے دوپٹے یا سکارف کو پھسلنے نہیں دیتی، ٹھیک ہے؟ ویسے آپ جب بال کے اوپر سکارف لپیٹتے ہیں جتنی اچھی طرح مرضی آپ ٹائٹ کر لیں اس کو، تھوڑی دیر بعد سلپ کرے گا کیونکہ بال سلپری ہوتے ہیں۔ تو آپ سارا دن پریشانی میں لگے رہیں گے کہ اب ہم نے ادھر سے سکارف کھولا ادھر پن کیا، ادھر سے کھولا ادھر پن کیا۔ جب آپ کیپ پہن لیں گے تو کیپ جو ہے وہ آپ کے بالوں کے ساتھ چپک جائے گی اور آپ کی جو ہے وہ کان بھی پوری طریقے سے ڈھک لے گی، آپ کا کوئی بال آگے نہیں آئے گا، بال بالکل پیچھے رہ جائیں گے۔ اور پھر آپ جب اس کے اوپر سکارف رکھیں گے اور ایک پن لگا لیں گے تو آپ کا سکارف بھی بلیو می بالکل نہیں ہلتا۔ 8 8 10 10 گھنٹے آپ کو سکارف جو ہے سوائے وضو کے لیے کھولنا پڑتا ہے، ادروائز آپ کا سکارف اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، آپ کو بہت آسانی ہوتی ہے۔ تو پلیز کوشش کریں گھر سے یہ پریکٹس کر کے باندھنے کی جائیں تاکہ آپ کو کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے اور بہت ہی کارآمد ہے یہ طریقہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ دونوں طریقے جو ہیں یہ ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں غلط طریقوں کی طرف۔ اب آ گیا یہ طریقہ، بظاہر دیکھنے میں یہ طریقہ بڑا صحیح لگ رہا ہے کہ ہاں بھئی اس نے تو سکارف اچھی طریقے سے لپیٹا ہوا ہے، لیکن یہ بہت غلط طریقہ ہے۔ اس طریقے کو اپنی فیشن والی زندگی میں سے عام زندگی میں بھی نکال دیں۔ یہ جو اونٹ کی کوہان کی طرح اوپر کر کے جوڑا کر لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر سکارف لپیٹ لیا جاتا ہے خوشنما دکھنے کے لیے، یہ ہمارے دین میں اس کی سختی سے ممانعت ہے۔ آپ اس کو ویسے بھی نہیں استعمال کر سکتے، نماز کے دوران بھی اس طرح سے نہیں آپ کر سکتے، اس طرح اونچا جوڑا، اور آپ جو ہے وہ احرام میں تو بالکل بھی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ طریقہ کار سکارف لینے کا بالکل غلط ہے، آپ اسے نہیں لے سکتے۔ اب یہ ایک طریقہ ہے، یہ بھی دیکھنے میں بڑا ہی ڈیسنٹ اور اچھا لگ رہا ہے، لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ گردن کا نظر آنا ہے، ٹھیک ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ اس لیے لیتے ہیں اس طرح سے کہ ہلکی سی گردن وہ بس ہوا لگ جائے۔ نہیں، آپ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنا، اگر آپ کو زیادہ دم گھٹنے کا مسئلہ ہے تو آپ اپنا سکارف لون کا بنا لیں، لون کے کپڑے میں سے بڑے آرام سے ہوا کراس کرتی ہے، کوئی ایشو نہیں ہوتا، آپ لون کا سکارف لے لیں۔ لیکن یہ گردن خالی چھوڑنے کی جو غلطی ہے، غلطی نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ تو یہ والا جو آپ کا ہے طریقہ کار یہ بھی غلط ہے۔ اب آ گیا یہ تیسرا طریقہ، اس میں بھی انہوں نے سکارف کو سر پہ پراپر کیپ بھی لی ہوئی ہے، سکارف بھی لپیٹا ہوا ہے، لیکن پرابلم ہے کہ یہاں پہ بال آگے کی طرف کھولے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے یہاں فیشن نہیں کرنے، ہم نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اپنی عام زندگی سے بھی اس قسم کے فیشن کو نکالا جائے۔ سکارف اور دوپٹے کا پرپس ختم ہو جاتا ہے اگر آپ کے بال نظر آ رہے ہیں، کیونکہ بال پورے نظر آئیں یا بالوں کی 2 4 لٹیں نظر آئیں بات برابر ہے، آپ کو بال نہیں دکھانے ہوتے، ٹھیک ہے؟ تو جو بہنیں خواتین دوپٹہ سر پر لیتی ہیں اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم پردہ کرتے ہیں، تو بیسیکلی دوپٹہ بھی سر پر لینے کا جو انداز ہوتا ہے خواتین کا وہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے تھوڑے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں اور پیچھے دوپٹہ گرا ہوتا ہے، تو وہ بال تو پھر چھپانے والا چیز ختم ہو گئی نا، اسی طرح گردنیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں کو، اس طرح کے لباس کو اپنی زندگی میں بھی عام بنائیں تاکہ جب ہم عمرے پر یا حج پر جا رہے ہوں تو ہمیں لگے ہی نہ کہ ہم نے کچھ ایکسٹرا کیا ہے۔ بہت آسانی ہوتی ہے ان بہنوں کو جو اپنی عام زندگی میں بھی اس رول کو فالو کرتی ہیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے۔ اب آ جاتے ہیں کہ احرام کی پابندیاں کیا ہیں، حالت احرام کے اندر کیا آپ کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے۔ یہ پابندیاں بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کو ہلکا نہیں لینا، کیونکہ احرام ایک عمرے کا اور حج کا پورا پورا رکن ہے اور سب سے پہلا رکن ہے۔ اگر آپ اسی کو غلط کر دیں گے یا اس میں کچھ گڑبڑ کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی دم یا فدیہ واجب ہو جائے گا۔ اب یہ دم اور فدیہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جرمانے ہوتے ہیں۔ فدیہ کا مطلب ہوتا ہے مساکین کو کھانا کھلانا، اور دم ہوتا ہے وہ ایک بکرا جو ہے وہ آپ کو ذبح کرنا پڑتا ہے
اور یہ سارے کام آپ کو حرم کی حدود میں کرنے ہوتے ہیں. کس غلطی پر کیا لاگو ہوتا ہے یہ کام آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں. کوشش یہی کریں کہ غلطی ہو ہی نہ سرے سے. ٹھیک ہے، تو اب آپ احرام کی پابندیاں سن لیں کہ کیا کیا پابندیاں ہیں. احرام کی پابندی میں ایک پابندی یہ بھی ہے کہ بال یا ناخن وغیرہ آپ نہیں کاٹ سکتے، نہ ہی بال توڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس میں آپ جو کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ ناخن کو ترتے رہتے ہیں اپنی، یہ ان کی ہیبٹ ہوتی ہے. اس چیز کو پلیز کنٹرول کریں، یہ بہت خطرناک ہے. آپ نے ناخن اپنے نہیں کھانے. ٹھیک ہے، اب کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ بالوں کو بار بار، خواتین خاص کر انگلی میں رول کر کے لٹیں، ان کی عادت بنی ہوتی ہے، وہ لٹوں کو رول کرتی رہتی ہیں انگلی میں. تو اس رول کرنے کے دوران میں کیا ہوتا ہے، ظاہر ہے بال ٹوٹتے ہیں. تو اس قسم کی بھی اپنی ہیبٹس کو وہاں پہ کنٹرول کرنا ہے جب تک آپ احرام کے اندر ہیں. پھر میں نے یہاں بریکٹ میں لکھا کہ ہونٹ نہ چھیلیں. یہ چیز میرے ساتھ بہت ہوتی ہے کہ مجھے ہونٹ چھیلنے کی عادت ہے، اس لیے میرے ذہن میں یہ پوائنٹ تھا کہ وہاں جب میں جاتی ہوں اور احرام کی حالت میں ہوتی ہوں تو مجھے اپنے آپ کو فورسفلی یہ یاد کرانا پڑتا ہے کہ میرے ہونٹ ڈرائی ہو جاتے ہیں، تو ان کو کسی بھی طرح سے چھیلنا یا پھاڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کچھ لوگوں کو دانے پھاڑنے کی عادت ہوتی ہے. کوئی چہرے پہ دانا نظر آ گیا تو اس کو پھاڑ دیا. آپ نے یہ سارے کام نہیں کرنے. اسکن کو ڈیمیج نہیں کرنا، ناخنوں کو ڈیمیج نہیں کرنا، بال کو ڈیمیج نہیں کرنا. ان شارٹ آپ اپنی ذات کو بالکل کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا سکتے. ٹھیک ہے، دوسرا پوائنٹ، کسی بھی جاندار کو آپ نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ مار سکتے ہیں. آپ کوئی سوچے کہ ہم تو جانداروں کو نہیں مارتے، ہم کوئی اتنے ظالم تھوڑی ہیں کہ ہم جا کر جو ہے وہ کوئی لوگوں کو مارتے ہیں. نہیں، جاندار میں بہت کچھ آتا ہے جنہیں ہم اگنور کر دیتے ہیں. مکھیاں گزر رہی ہیں، ہم فوراً مکھی کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی مچھر آ گیا، ہم فوراً اس کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں. چونٹی گزر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر پاؤں جان کے رکھ دیتے ہیں. جوئیں کسی کے سر میں ہیں تو جوں اگر ہاتھ میں آ جائے اس کو ہم مار دیتے ہیں. پودا ہے وہ بھی جاندار ہے، پودے توڑتے ہیں، پھول توڑتے ہیں. یہ سارے کام وہاں پر نہیں کرنے. جب تک آپ حالت احرام میں ہیں آپ یہ کام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تیسرا پوائنٹ، خوشبو نہیں لگا سکتے. خوشبو اگر آپ نے لگانی ہے تو آپ احرام پہننے سے پہلے جب غسل کر رہے ہیں اس وقت آپ جو بھی نہا دھو رہے ہیں اپنے شیمپو یا اپنا جو بھی آپ نے کیا اس وقت کر لیں. عورتیں اس میں بھی کوشش کیا کریں. ہمارے ہاں ایک یہ بھی بڑی پرابلم ہے کہ عورتوں کو یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ وہ اتنے تیز شیمپوز، اتنے تیز خوشبو والے شیمپوز یوز کرتی ہیں کہ جب وہ نہا کر نکلتی ہیں تو پورے پورے کمرے میں خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں. آپ یاد رکھیں کہ کسی نامحرم مرد کی ناک تک آپ کے جسم کی خوشبو نہیں پہنچنی چاہیے. یہ بہت بڑا جو ہے وہ گناہ ہے، غسل اس پر واجب ہو جاتا ہے. تو آپ جو ہے وہ خوشبو اگر استعمال کرنے کے عادی بھی ہیں تو نہاتے ہوئے ہلکی خوشبو اس دن استعمال کریں. اور جب آپ احرام کی نیت کر کے احرام کی حالت میں داخل ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب تک عمرہ یا حج جس کی بھی آپ نے نیت کی تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ خوشبو نہیں لگا سکتے. اب خوشبو نہ لگانے میں صابن کا استعمال بھی منع ہے. آف کورس سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جیسے ہی واش رومز میں جاتے ہیں آٹومیٹیکلی ہمارا مائنڈ ٹیون اپ ہوا ہوتا ہے اور ہم جیسے ہی نلکا کھولتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہمارے ہاتھ میں صابن آتا ہے اور صابن میں خوشبو ڈلی ہوتی ہے. آپ نے یہ چیز کنٹرول کرنی ہے. ایک بات یاد رکھیں کہ پانی جو ہے وہ پاک کرنے کے لیے کافی ہے. یہ بات میں کس بیسس پہ کہہ رہی ہوں؟ یہ بات میں اس بیسس پہ کہہ رہی ہوں کہ ہمارے دین کے اندر غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ اس میں پانی کا استعمال ہے، صابن کا نہیں. اگر تو صابن کا استعمال ہوتا تو وہ ہمیں بتایا جاتا. صابن تو ہم آج کی ایجاد ہے نا. 1400 سال پہلے جب ہمارا دین پھیلا تھا تو کیا اس وقت صابن کے نام پہ کوئی ٹکیا بکتی تھی یا اس قسم کے کوئی کیمیکلز والے شیمپو ہوا کرتے تھے؟ نہیں. تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ بھی پاک صاف ہو جایا کرتے تھے پانی کے ساتھ. ہم بھی غسل کا اصل طریقہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں 3 بار جسم پر پانی بہانا ہے. ٹھیک ہے، تو پانی جو ہے وہ ہماری پاکی کے لیے انف ہے. ہماری مائنڈ اس طرح ٹیون ہو چکے ہیں کہ جب تک ہم صابن استعمال نہیں کریں گے شاید ہم پاک صاف نہیں ہو پا رہے. تو اس چیز کو ایک دن کے لیے ایٹ لیسٹ اپنے دماغ سے نکال دیں. اور اگر نہیں نکال سکتے تو پھر آپ جاتے ہوئے اپنے سامان میں ایک بغیر خوشبو والا صابن رکھ کر لے جائیں. وہ صابن آپ کو کہاں سے ملے گا؟ وہ بھی آپ کو احرام والی کسی بھی شاپ سے مل جائے گا. بلکہ لینے کی کیا ضرورت ہے، آپ احرام خریدنے جائیں گے تو آپ کو دکاندار زبردستی 2 2 4 4 صابن بیچنے کی کوشش کرے گا کہ جی یہ رکھ لیں بڑے کام آتے ہیں. ان کا کام ہے آپ کو بیچنا، آپ کا کام ہے عقلمندی سے چلنا. احرام کی حالت میں آپ نے عمرے اور حج پہ صرف چند دن ہونا ہوتا ہے تو ڈھیر ڈھیر صابن خرید کے پیسے ضائع مت کریں. رکھنا بھی ہے تو عورتوں والی سائڈ پہ ایک رکھ لیں اور مرد اپنے سائڈ پہ ایک صابن رکھ لیں خرید کے، اتنا انف ہوتا ہے.
ٹھیک ہے، ورنہ پھر کیا کرنا ہے اس صابن کا. تو بہرحال خوشبو نہیں لگا سکتے. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ پھولوں کے ہار اٹھا اٹھا کے لوگ پہنانا شروع کر دیتے ہیں. اگر آپ حالت احرام میں ہیں تو آپ پھولوں کے ہار بھی نہیں پہنے، کیونکہ گلاب بھی اپنی خوشبو چھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح خوشبو میں پھر کیا اور چیز آ جاتی ہے جسے ہم وہ کر جاتے ہیں، اگنور کر جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے کھانا جو ہے کھا رہے ہیں، ظاہر ہے سفر کرنے جا رہے ہیں تو سفر میں آپ کھانا بھی کھائیں گے، جہاز میں بھی ملے گا آپ کو کھانا. کھانے میں کوئی ایسی چیز نہ کھائیں جس کی خوشبو تیز منہ میں رہ جائے، جیسے کہ پیاز، لہسن، ادرک، اس قسم کی کوئی چیز نہ چبائیں. پھر اسی طرح آپ جو ہے وہ کوئی ایسا اچار خوشبودار یا کوئی بھی ایسی چیز جس کی اسٹرانگ اسمیل ہو اور جو پانی پیتے ہی نہ جائے، آپ ایسی چیز مت کھائیں. ٹھیک ہے، کیئرفل ہو کر کھانا کھائیں. اسی طرح کوئی آئل نہیں لگانا، کوئی خوشبو والا آئل نہیں، کوئی ایسی کریم لوشن کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے، سادہ ہو کر جائیں. یہاں سے مجھے ایک بات اور یاد آئی، کچھ خواتین احرام کی حالت میں بھی میک اپ کر رہی ہوتی ہیں. احرام کی حالت میں خدا را میک اپ مت کریں. ایک دن آپ جا رہے ہیں اللہ کے آگے، اللہ کے گھر، اللہ سے ملنے. اللہ کو آپ کا میک اپ نہیں چاہیے. اللہ کو آپ نے امپریس کرنا ہے نا، تو اپنی سادگی سے اور اپنی نیت کے خلوص سے امپریس کریں. اللہ تعالیٰ کو ہمارے میک اپ نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، دنیا کی چیزوں کو سائڈ پہ کر کے سادگی سے جائیں. ہم یہ یاد رکھیں، دنیا میں بھی جب ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو ہم اس بات کا احساس رکھتے ہیں، خیال رکھتے ہیں کہ جس کے گھر ہم جا رہے ہیں ان کے گھر کے کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، ان کو کس قسم کا لباس پسند ہے، وہ لوگ پردے والے ہیں یا نہیں ہیں. ہم اس چیز کا خیال کر کے اگلے کے گھر جاتے ہیں. آپ یہ یاد رکھیں، ہم یہ عمرہ یا حج کرنے کیوں جا رہے ہیں؟ ہم اپنے اللہ سے، اللہ رب العزت کے ساتھ ملاقات کرنے جا رہے ہیں. اللہ نے ہمیں بلایا ہے، ہمارا بلاوا بھیجا. اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمیں توفیق دی کہ وہ ہمیں اپنے گھر مہمان بنا کر بلائے. تو ہمیں پھر لباس میں بھی کیا چیز اختیار کرنی چاہیے؟ وہی چیز جو ہمارے اللہ کو پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ سادگی. ٹھیک ہے، تو وہ بہنیں جو میک اپ کرتی ہیں، عام زندگی میں آپ کرتی ہیں، بے شک کریں. خدا کے لیے احرام کی حالت میں میک اپ مت کریں، کیونکہ میک اپ کے اندر کیمیکلز ہیں، ہمیں نہیں پتا کون کون سے ہیں، ڈفرینٹ پروڈکٹس ہیں، نہیں پتا کیا کیا اس میں ہے، خوشبوئیں ہیں. آپ مت لگائیں. آپ کا نیت، آپ کی نیت اللہ کو، اللہ کے آگے پیش ہونے کی اور بہترین حالت میں پیش ہونے کی ہے، اور اللہ کو سادگی پسند ہے. ٹھیک ہے. چوتھا پوائنٹ وہی، ایسی چیز نہ کھائیں جس میں تیز خوشبو ہو اور خوشبو منہ میں رہ جائے. یہ خوشبو سے ہی ریلیٹڈ تھا. اب یہ ایک بڑا میجر پوائنٹ ہے، کوئی لغو بات نہیں کرنی. لغو بات کیا ہے؟ کوئی گالی گلوچ نہیں دینا. کچھ لوگوں کی پیٹ ہیبٹ ہوتی ہے، ان کے منہ پر گالیاں چڑھی ہوتی ہیں. وہ بات کرتے ہیں تو منہ سے گالی نکلتی ہے. گالی لغو باتوں میں آتی ہے، یہ کام نہیں کرنا. اس کے اوپر کوئی جرمانے یا ایسی چیز تو نہیں ہے جو میری نالج میں ہو، بٹ بات یہ ہے کہ یہ ویسے ہی منع ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے، آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ نے احرام کی حالت میں کسی کو اذیت نہیں دینی. جب آپ کسی کو ساتھ لغو بات کرتے ہیں، کسی کو گالی دیتے ہیں، کسی کو اذیت دیتے ہیں، لغو باتوں میں پھر تانے بازیاں بھی آ جاتی ہیں. جب آپ تانے مارتے ہیں تو کسی کی دل آزاری ہوتی ہے، اور یہ منع ہے. جسمانی طور پہ اگر منع ہے کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی جاندار کو، تو اسی طرح آپ نے ان کے دل کو بھی نہیں دکھانا. ٹھیک ہے، یہ امپورٹنٹ بات ہے، اس کو یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں کہ جس سے کسی دوسرے کو اذیت ہو رہی ہو. جھگڑا نہ کریں. لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ہائپر ہو جاتے ہیں، ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتے ہیں اور بدتمیزی شروع کر دیتے ہیں. ایسا کام نہیں کرنا. پھر ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ چہرے کو اس دوران نہیں ڈھانپ سکتے. یہ امپورٹنٹ بات کیوں ہے؟ ویسے تو چہرہ ہمارا کھلا ہی ہوتا ہے، بٹ یہ امپورٹنٹ اس لیے بتانا ہے پوائنٹ کہ ہم جہاز میں بھی اگر سفر کر رہے ہیں، سفر ہمارا لمبا ہے، تو بیچ میں اگر ہم سوتے ہیں، کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ سونے کے دوران وہ اپنے چادر یا کوئی چیز منہ پہ رکھ لیتے ہیں، وہ انہیں ویسے نیند نہیں آتی. تو یہ کام نہیں کرنا ہے آرام کے اندر. اگر آپ نے سونا ہے آپ ایسے ہی سوئیں. ٹھیک ہے، آپ نے چہرے کے اوپر کوئی ایسی کپڑا ڈال کے کوئی چیز ٹچ نہیں کرنی، یا تولیہ لے کے بار بار آپ اسے پونجنا شروع کر دیں. پسینے آ رہے ہیں جی، پسینے آ رہے ہیں، ہاتھ سے صاف کر لیں، ٹیشو سے صاف کر لیں. آپ اس طرح کپڑے کو رکھ کر اس کو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کپڑے سے آپ نے اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپنا. اسی طرح مردوں کے لیے کیا ہے کہ اپنا سر بھی نہیں ڈھانپ سکتے، چہرہ اور پاؤں کی اوپر والی ہڈی اور ٹخنے بھی نہیں ڈھانپ سکتے. ٹھیک ہے، مردوں کے لیے سخت پابندی ہے. انہوں نے اپنے سر پر بھی نہیں کچھ رکھنا. چہرہ تو ویسے ہی سب کا کھلا ہوتا ہے، پاؤں کی اوپر والی ہڈی بھی ننگی نہیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایسے جوتے بھی نہیں پہن سکتے
जिससे ऊपर जिससे ऊपर वाली हड्डी कवर हो जाए, तो फिर जाहिर सी बात है वो कंफर्टेबल जूतों की उससे तो बेचारे बाहर आ जाते हैं। तो मर्दों की एहराम की कंडीशन ज़्यादा सख्त है औरतों की निस्बत। इसके अलावा टखने भी नहीं ढांप सकते, टखने तो वैसे भी नंगे रखने का मर्दों को हुक्म है। फिर इसी तरह एक लास्ट पॉइंट कि मियाँ बीवी आपस में इज़्दिवाजी ताल्लुकात नहीं बना सकते इस दौरान जब तक आप एहराम की हालत में हैं, और ना ही रोमानवी गुफ्तगू, कोई रोमांटिक गुफ्तगू भी नहीं करनी। आपका मकसद अल्लाह से मिलने जाना है, और जब आप अल्लाह से मिलने जा रहे हैं ना, तो उस वक्त फिर आपके लिए बाकी सारे रिश्ते बेमानी हो जाते हैं। उस वक्त आपको दुनियावी मोहब्बतें कुछ देर के लिए भूल जानी चाहिए, कि अल्लाह से मिलने जा रहे हैं। उस मुलाकात के अंदर भी अगर आप अपने रिलेशंस को थोड़ी देर के लिए साइड पर नहीं रख सकते, अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकते, तो फिर मकसद ख़त्म हो जाता है। ठीक है, अपने रब से मिलने जा रहे हैं, सारी मोहब्बत रब से होनी चाहिए, वैसे भी होनी चाहिए, बट उस वक्त तो उमड़ उमड़ के जो जज्बात हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने अल्लाह ताला के लिए आपके दिल में होने चाहिए। तो ये थी जी एहराम की पाबंदियां। आप ओवरऑल मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि एहराम के हवाले से क्या कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, वो उनके सवाल और उनके जवाब भी मैं यहाँ लिख रही हूँ। एहराम की हालत में आप क्या क्या कर सकते हैं। अक्सर सवाल आता है, क्या हम हालत एहराम में सो सकते हैं? जी बिल्कुल सो सकते हैं, बस आपने पाबंदियों का ध्यान रखना है। चेहरा ना ढांपा हो और कोई आपका जिस्म का हिस्सा नजर ना आए, आप इस अंदाज से सोएं। क्या खाना खा सकते हैं? जी बिल्कुल खा सकते हैं। क्या गुस्ल खाना इस्तेमाल कर सकते हैं? जी बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कपड़े, अबाया या एहराम की चादर तब्दील कर सकते हैं, या इसी तरह के स्कार्फ तब्दील कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, एहराम जो है, मैंने आपको पहले ही बताया, किसी एक खास कपड़े का नाम नहीं है कि एक कपड़ा लपेट लिया तो अब ये तब्दील नहीं हो सकता। ये एक हालत का नाम है, इस हालत के अंदर पाबंदियां फॉलो करनी है। अगर आपका अबाया गंदा हो रहा है, मैला हो गया है, पसीने आ गए हैं, या किसी भी वजह से उस पर कोई नापाकी के छींटे पड़ गए हैं, तो आप क्या उसी नापाकी में रहेंगे? नहीं, आप अबाया चेंज कर लें। अगर आप एहराम की चादरों में हैं, और खासकर हज के मौके पर 3 दिन, क्योंकि वहाँ एहराम में रहना होता है, तो आप जब वॉशरूम जाते हैं तो अक्सर लोगों के साथ ये मसला होता है कि वहां पे वॉशरूम में गंद, जाहिर है गंद पड़ जाता है, लोग, या आपके साथ कोई बंदा है वो मरीज है, बीमार है, उसके जो छींटे हैं वो आपकी एहराम को गंदा कर देते हैं, या आप पानी कहीं गिरा है और आपका पाँव गलती से स्लिप हो गया, आप उसके अंदर गिर गए, आपको अब डाउट में चले गए कि मेरे आराम की चादर गंदी हो गई, तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप उसी चादर में 3 दिन नापाकी में रहेंगे, उसी में नमाजें पढ़ेंगे? खुद सोचें, ये बिल्कुल इलॉजिकल बात है। इसीलिए मैंने कहा हज के दौरान एक एहराम की चादर एक्स्ट्रा जरूर रखें, इसलिए ताकि अगर एक गंदी हो जाए तो वो चादर तब्दील कर लें, और फिर जो गंदी चादर है उसको धो के आप लटका लें सुखा के। ठीक है, तो एहराम की चादर तब्दील की जा सकती है, स्कार्फ तब्दील किया जा सकता है, कपड़े तब्दील किए जा सकते हैं, अबाया तब्दील किया जा सकता है, मगर ये सारे काम पूरी राजदारी के साथ अकेले में तन्हाई में करने हैं। ये नहीं है कि जी एक ही कमरे में अगर रह रहे हैं तो मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के सामने ही चेंज कर रहे हैं, नहीं। ठीक है, हर चीज आपकी एक पर्दे में रहकर होगी। और इसी तरह एक बहन ने मुझसे भी सवाल किया था कि क्या हम अबाया उतार सकते हैं, क्योंकि हमें गुस्ल खाने में जाते हुए प्रॉब्लम होती है कि अबाया पहन के हम जा रहे हैं। तो जी बिल्कुल, अबाया उतार के साइड पे रख लें, अंदर तो आपने कपड़े पहने हैं, आप चले जाएं, आप वापस आके वापस अबाया पहन लें, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, फिर एक सवाल आता है कि जी वुजू कैसे करें, क्योंकि वुजू करने में परेशानी है। अगेन ये प्रॉब्लम क्यों आता है? क्योंकि हम आम हालात में, अपनी आम जिंदगी में सरों को ढकने के आदी नहीं है। तो अब क्या करें? कुछ भी ना करें, आप सुकून से वुजू करें, जिस तरह नॉर्मल तरीके से वुजू किया जाता है बिल्कुल वैसे ही करें। सिर्फ आप देखें, जब आप वुजू करने जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप किसी गुस्ल खाने में या वुजू खाने में जाएंगे, वुजू खाने में तो कोई और दूसरा नहीं होगा ना, आप वहां पे अपना स्कार्फ उतार के साइड पे रख भी सकते हैं। जिन लोगों को स्कार्फ के साथ ही वुजू करने की आदत है उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपना हल्का सा स्कार्फ लूज करें, और सिर्फ मसा का प्रॉब्लम होता है ना, मसा करते हुए स्कार्फ लूज करके हल्के से हाथ अंदर फेर लें और वापस ऊपर चादर ले लें। और अगर आप इजी नहीं है तो आप स्कार्फ उतार के साइड पे रखते हैं, क्योंकि वुजू खाने में तो आप ही हैं ना। और अगर आप हरम की हदूद में जो वुजू खाने हैं जो कॉमन होते हैं वो शेयर कर रहे हैं, तब भी फिक्र की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ वुजू खाने मर्दों के अलहदा और औरतों के अलहदा हैं। तो जब आप औरतों वाले सेक्शन में जाते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होती, आप आराम से स्कार्फ साइड पे करें। कोशिश करें सारे वुजू के दौरान ना रखें, सर पे ही रहे, जब आपका मसा का टाइम आए तो थोड़ा सा लूज करके उतार के मसा करके फौरन वापस स्कार्फ को बांध दें। कोई ऐसा मसला नहीं है, आप स्कार्फ बीच में उतार सकते हैं। फिर एक सवाल आता है, क्या सफेद स्कार्फ ही जरूरी है? नहीं, ये अब अगर आपको एहराम की
डेफिनेशन समझ आ गई है तो आपको ये भी बात समझ आ गई हो कि इसमें रंग का कोई हाल नहीं है। काला, सफेद, नीला, पीला कुछ भी पहन सकते हैं, इवन प्रिंटेड स्कार्फ भी पहन सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। बस स्कार्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कोई फैंसी हो और दूसरों को शो ऑफ हो रहा और लोग पलट पलट के देखेंगे कितना चमकीला अबाया पहना हुआ है या कितना चमकीला स्कार्फ पहना हुआ है। इसी तरह एक सवाल आता है कि क्या काला अबाया जरूरी है? नहीं, काला अबाया भी जरूरी नहीं है, आप कोई भी कलर पहन सकते हैं। एहराम का लिबास पहनते ही क्या पाबंदियां शुरू हो जाती हैं? अब ये भी एक कॉमन सवाल है, सबको ये लगता है कि एहराम का लिबास पहना तो बस अब घर से ही पाबंदी शुरू हो गई। ऐसा हरगिज नहीं है। एहराम में फिर से एक बार दोहराऊंगी, एहराम एक हालत का नाम है और उस हालत में आप एंटर कब होते हैं? जब आप नियत कर लेते हैं। ठीक है। अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं और घर से आपने सिर्फ एहराम वाले कपड़े भी पहने हैं, अभी आपने नियत नहीं की। नियत अमूमन लोग एयरपोर्ट पे जाके करते हैं। जब तक आपने नियत नहीं की आपके ऊपर पाबंदी अभी स्टार्ट नहीं हुई। जैसे ही आप वो नियत कर लेंगे उसके बाद पाबंदी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। और जब आप मुकम्मल कर लेंगे अपना उम्रा उसके फौरन बाद पाबंदियां हट जाएंगी सारी। ठीक हो गया। तो ये थे जी एहराम की हालत में क्या क्या कर सकते हैं, इसके मुतालिक तमाम किस्म के सवालात और उनके जवाबात। और अब हम आ जाते हैं नियत की तरफ कि ये नियत क्या है। सबसे पहली बात याद रखें, नियत इरादे का नाम है और इरादा दिल में होता है। ठीक है। अब ऑफ कोर्स हम जब उम्रे पे जाते हैं या हज पे तो हम इसी नीयत से जा रहे होते हैं और जब हम फ्लाइट में बैठने लगते हैं तो हमारी नीयत यही होती है। लेकिन इसके साथ साथ हमें मजीद क्या करना होता है, इसका कुछ प्रोटोकॉल होता है, वो फॉलो करना पड़ता है। एक बात जो है वो आप जहन में रखें कि आपकी नीयत खालिस अल्लाह की रजा की होनी चाहिए, इसमें दिखावा नहीं शामिल होना चाहिए, इसमें कोई तकब्बुर शामिल नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ एक ये ट्रेंड भी बन गया है कि हमारे यहाँ उम्रे और हज पे जाने का जो सबसे बड़ा मकसद होता है वो दुनिया वालों को दिखाना होता है कि जी हाजी साहब आए हैं, हम जी हाजी साहब आए हैं। अपनी वाह वाह करवानी होती है और हज से वापस आने के बाद अपने नाम के साथ हाजी लगाना फर्ज समझते हैं सब। ये चीजें छोड़ दें। आपकी नीयत, आपका मकसद प्योर अल्लाह की रजामंदी होना चाहिए। ठीक है। तो नीयत जो दिल में है इसको कोई दूसरा नहीं जान सकता, ये सिर्फ अल्लाह को मालूम है, इसीलिए नीयत को बिल्कुल साफ और खालिस रखें। अब करना क्या है? सबसे पहला काम है एहराम का लिबास जेब तन कर लें, पहन लें। ऑफ कोर्स एयरपोर्ट पे तो आप नहीं पहन सकते, अमूमन घरों से, औरतें तो घरों से पहन के जाती हैं। मर्द हजरात अक्सर एयरपोर्ट पे भी चेंज कर लेते होते हैं, ये आपकी मर्जी है, आप चाहे एयरपोर्ट पे पहने चाहे घर से पहन के चले जाएं, कोई इशू नहीं है। नियत फौरन ना करें घर से निकलते हुए, ठीक है, वो बहुत अर्ली हो जाती है, इतनी जल्दी नियत ना करें। बस एहराम का लिबास पहन लें। उसके बाद अगर हो सके तो 2 रकात नवाफिल पढ़ लें, ब्रैकेट में मैंने लिखा है जरूरी नहीं है, अगर हो सके। ठीक है। अब समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एयरपोर्ट पे पहुंचे और वहां पे एक रश लगा हुआ था, आप इमिग्रेशन के प्रोसेस में लगे रहे और आपने सोचा था कि अभी मैं आराम के बाद 2 रकात जो है वो नफल पढ़ूंगी, तो टाइम निकल गया, वो उन्होंने जहाज में बिठाना शुरू कर दिया, जल्दी करें फ्लाइट लेट हो रही है। ऑफ कोर्स अभी एक मजबूरी बन गई है, आपने जाना है, आपने जहाज में बैठना है, अदरवाइज जहाज आपका वेट नहीं करेगा, चला जाएगा। ऐसे केस में क्या करें? वो हो जी हमारे 2 रकात नफल रह गए, ये नफल है, ये 2 रकात नफल है, ये कोई इसका पार्ट नहीं, जरूरी नहीं है। ठीक है। अगर आपने पढ़ने हैं तो पढ़ लें, घर से निकलते हुए बेशक पढ़ लें, या एयरपोर्ट पे अगर आपको वक्त मिल गया तो पढ़ लें, नहीं भी पढ़ सके तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। अब आ जाए उम्रे की नीयत। जिस वक्त आपने उम्रे की नीयत करनी है ये मैं आपको बताती हूँ कि कब करनी होती है। आप घर से निकलते हुए भी कर सकते हैं, आप एयरपोर्ट पे भी कर सकते हैं, आप जहाज में बैठकर सफर के दौरान भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है और वो ये है कि उम्रे की नीयत मीकात की हदूद से बाहर होनी लाजमी है। अब ये मीकात क्या है? 5 जो है वो मक्का के इर्द गिर्द 5 पॉइंट्स ऐसे हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिफाइन कर दिए थे कि ये डिफरेंट इलाकों से आने वालों के लिए ये मीकात का पॉइंट है। ये वो हद है जिसके बाहर से एहराम पहना जाता है, बाहर से नियत करके तब दाखिल हुआ जाए तभी आप उम्रा या हज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पहुंच गए जद्दा या पहुंच गए मक्का और अब आपको याद आ रहा है कि अब हम नियत करते हैं, फिर एहराम नहीं होगा, फिर आपका उम्रा नहीं होगा। ठीक है। आपको हदूद से बाहर, मीकात की हदूद से बाहर निकल कर आपको ये नियत करनी पड़ती है। ठीक है। तो अब होता क्या है कि वैसे अमूमन तमाम उम्रा फ्लाइट्स और हज फ्लाइट्स के अंदर ऐलान किया जाता है जब मीकात के ऊपर से जहाज गुजर रहा होता है कि जी मीकात का पॉइंट आ गया है, आप नियत कर लें, उस वक्त आप नियत कर लें, बेहतरीन आइडियल टाइम।
بٹ کچھ لوگ ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں جہاز میں ہمیں سمجھ آئے نہ آئے، ہم کہیں سو نہ جائیں، آنکھ نہ لگ جائے، یہ نہ ہو ہم سے وہ مومنٹ اسکپ ہو جائے۔ تو اگر اس قسم کی احتیاط کرنی ہے تو جس مومنٹ پہ آپ کو کہتے ہیں نا کہ آ جائیں جی جہاز میں بیٹھ جائیں، اس منٹ پہ آپ جو ہے وہ نیت کر لیں، ٹھیک ہے؟ گھر سے کرنا بہت ارلی ہو جاتا ہے، کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن بہت ہی ارلی ہو جائے گا، جتنی ارلی ہو جائے گا اتنا آپ کو جلدی جو ہے حرام کی پابندیوں میں داخل ہونا پڑے گا۔ یہ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ میقات کے قریب پہنچ کر کیا جائے۔ اگر تو آپ الرٹ ہیں تو فلائٹ کے دوران جب حدود کا اعلان ہوتا ہے اس وقت کر لیں تو وہ تو بہترین ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اب جی نیت ہے کیا؟ نیت ہے یہ نیت تو بس آپ کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ لوازمات ہوتے ہیں، کچھ دعا ہوتی ہے جو ضروری ہو جاتی ہے پڑھنی۔ وہ کیا ہے؟ ایٹ لیسٹ ایک دفعہ آپ اللہم لبیک عمرہ، یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے نا میں نے، یہ پڑھ لیں۔ صرف آپ لبیک عمرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہم لبیک عمرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں۔ آپ کو عربی میں دعا نہیں یاد آ رہی تو آپ اردو میں بھی پڑھ لیں، یہ بیسیکلی دعا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دعا یہ مانگتے ہیں، یہ دعا آپ مانگ لیں، یعنی آپ نے دل میں نیت کر لی کہ میں عمرے کے لیے تیار ہوں، اور ساتھ ہی آپ یہ الفاظ اپنی زبان سے کہہ دیں۔ اس کے علاوہ ایک دعا اور بھی ملتی ہے، یہ بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ پڑھ لیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اے اللہ میں خالص تیری رضا کے لیے عمرے کی نیت کرتا یا کرتی ہوں، بس تو اسے میرے لیے آسان بنا اور اسے قبول فرما لے۔ اب یہ بھی دیکھیں ایک دعا ہے، اب آپ چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، ایک دعا ہے، دعا مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ اللہ سے آسانی مانگ رہے ہیں اور قبولیت کی دعا مانگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، آپ بے شک یہ دعا بھی مانگ لیں، ٹھیک ہے؟ اللہم لبیک عمرہ تو ضرور پڑھ لیں، ساتھ میں یہ بھی اگر پڑھنی ہے تو پڑھ لیں۔ اور ایک چیز اور ضروری ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ تلبیہ۔ مرد ایک بار بلند آواز میں تلبیہ ضرور پڑھیں گے اور عورتیں ہلکی آواز میں تلبیہ پڑھیں گی، یہ ضروری عمل ہے۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ٹھیک ہے؟ حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں میں، بے شک تمام تعریف اور نعمت تیرے ہی لیے ہے اور تمام بادشاہی اور تیرا کوئی شریک نہیں۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو تلبیہ ہے یہ ضروری ہے، یہ نیت کے ساتھ اس وقت پڑھنا ضروری ہے۔ جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اب آپ ساری طرح کی حرام کی شرائط میں انٹر ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں، سٹیپس کیا ہیں؟ احرام کا لباس زیب تن کر لینا، اس کے بعد اگر چانس ملے تو 2 نوافل پڑھ لیں، ضروری نہیں۔ اس کے بعد جیسے ہی میقات کے قریب پہنچے یا اس سے پہلے دل میں نیت کر لیں عمرے کی اور الفاظ ادا کر لیں اللہم لبیک عمرہ۔ اس کے بعد آپ ایک دفعہ، اگر مرد ہیں آپ تو بلند آواز میں تلبیہ پڑھ لیں، اگر آپ عورت ہیں تو آہستہ آواز میں تلبیہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد تمام سفر میں بار بار وقفے وقفے سے آپ یہ تلبیہ پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ کو بہت پسند ہے۔ آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، نہیں پڑھ سکتے نہ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک بار ضروری تھا وہ عمل ضروری ہے۔ بٹ جتنا آپ اپنی زبان پہ یہ ورد جاری رکھیں گے اتنا آپ کے اپنے دل کے اندر بھی ایک روحانی کیفیت پیدا ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ عمل بہت پسند ہے۔ یہ ہے جی میقات کے کچھ پوائنٹس، مکہ کے گرد، خانہ کعبہ کے گرد یہ جو ریڈ پوائنٹس ہیں نا یہ ہائی لائٹ ہوئے ہوئے ہیں، یہ مختلف علاقوں کی طرف سے آنے والوں کے لیے مختلف ہیں۔ عراق کی طرف سے آنے والوں کے لیے یہ ایک پوائنٹ ہے، اسی طرح مدینہ کی طرف سے جب چلتے ہیں یہ ایک پوائنٹ ہے، ادھر سے مصر والوں کی سائڈ سے یہ ہے، ادھر سے آنے یمن والی سائڈ والوں کے لیے یہ ہے۔ تو یہ 5 ڈفرینٹ جو ہے مقامات یہ اسائن کیے گئے ہیں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے تھے۔ ایک بات یاد رکھیں، عموماً ہماری فلائٹس جاتی ہیں پاکستان سے جدہ، تو جو جدہ ہے، جدہ کے اندر، جدہ جو ہے وہ میقات کی حدود کے اندر آتا ہے، باہر نہیں آتا، اس وجہ سے جدہ ایئرپورٹ کے اوپر آپ نیت نہیں کر سکتے، اس کے لیے باہر ہی نیت کرنی ضروری تھی، ٹھیک ہے؟ جدہ جو ہے وہ میقات کا پوائنٹ نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ آپ اس کے اندر آ کر اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم یہاں سے احرام پہن لیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ یہ میقات کی حدود ہو گئی۔ اب نیت سے متعلق ضروری سوالات جو آتے ہیں بہت سارے، یہ میں آپ کو پھر سے ایک چارٹ کی فارم میں دکھا رہی ہوں۔ کیا نیت گھر سے نکلنے سے پہلے کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں۔ کیا نیت ایئرپورٹ سے کرنی ضروری ہے؟ جی نہیں۔ کیا نیت میقات میں داخل ہونے کے بعد کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا نیت جدہ پہنچ کر کر سکتے ہیں؟ جی نہیں۔ کیا نیت کرنے سے پہلے نوافل پڑھنا ضروری ہے؟ جی نہیں۔ نیت کہاں کرنا سب سے بہتر ہے؟
میقات کے قریب. اگر خدشہ ہے کہ میقات کا پتہ نہیں چلے گا تو سفر پر روانہ ہونے سے پہلے بھی کر سکتے ہیں. کیا تلبیہ پکارنا ضروری ہے؟ جی ہاں، کم از کم ایک مرتبہ پکارنا ضروری ہے. تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو احرام اور نیت کی صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی سوال ہے، کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے تو آپ کامنٹس میں مجھے لکھ دیں. جو لوگ میرے واٹس ایپ گروپ کے اوپر ہیں وہ واٹس ایپ گروپ میں کبھی بھی مجھ سے کوشچن کر سکتے ہیں. یہ ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، ایک دوسرے کو انفارمیشن دینا تاکہ اگلے کا سفر آسان ہو. یہ جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو یہ بھی ایک قسم کا صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. تو اس جو ہے وہ شیئر کرنے سے نہ گھبرائیں، ایک دوسرے کو گائیڈ کیا کریں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں اور کاوشوں کو قبول و منظور فرمائے، اور جو لوگ بھی عمرہ یا حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے، ان کے سفر کو آسان کرے، ان کی وہاں جو منزلیں ہیں ساری آسان کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کا عمرہ، حج اور تمام عبادات اور تمام دعائیں قبول و منظور فرما لے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ طواف کے طریقے کے ساتھ ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.